عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ۔ کیا قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ یعنی میری قربانی تو میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا لحوم الاضاحی وادخروا، اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو سنبھال کے بھی رکھو، اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھو۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا ضحى احدکم فلیأکل من اضحیتہ، تم میں سے جب کوئی قربانی دے کسی جانور کی تو اس کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھائے۔ اس کو امام شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے الصحیحہ میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور میں سے کھائے۔ 51 قربانی کے گوشت کا کیا 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 جائے، اس کی تقسیم کیسے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے بائس اور فقیر کو کھلاؤ۔ ایسا آدمی جو تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، اس کو بھی کھلاؤ، اور فقیر جو مانگتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو خود بھی کھاؤ اور غربا کو، فقراء کو بھی کھلاؤ۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 28 ہے۔ سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، تم میں سے جس نے قربانی کی ہے ایسا نہ ہو کہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس قربانی کا گوشت باقی رہے۔ 3 دن میں وہ کیا کر دے، آگے سنو آپ ذرا ٹھہرو، یہ مصیبت ہو گئی، ہم تو اس کو لٹکا کے سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں، تو یہ تو گیا کہاں، موقع ہی چلا گیا ہمارا، تو کیا کریں، تو مجھ کو دے میں تجھ کو دیتا ہوں، ایسا کریں کیا کریں؟ ہاں ویسے راستے نکالنے میں ہم لوگ نمبر 1 ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی قربانی کا گوشت باقی رہے۔ صحابی کہتے ہیں فلما كان العام المقبل، جب اگلا سال آیا یہ کہنے کے بعد، قالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نفعل كما فعلنا عام الماضی، پچھلے سال جیسا ہم نے کیا تھا اس سال بھی ایسے ہی کریں، یعنی 3 دن کے اندر سب تقسیم کر دیں، 3 دن تک یعنی 3 دن کے بعد گوشت باقی نہ رہے، کیا سب ہم بانٹ دیں؟ قال کلوا واطعموا وادخروا، آپ نے کہا کھاؤ اور کھلاؤ اور بچا کے رکھو۔ فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، اس لیے کہ وہ پچھلا سال جو تھا اس میں لوگوں پر غریبی کے حالات تھے، میں نے چاہا کہ تم ان کی غربت میں ان کی مدد کرو، یعنی وہ غریب لوگ تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا 3 دن تک رکھ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، یعنی 3 دن کے اندر بانٹ کے ختم کر دو تاکہ وہ گوشت تمہارے پاس نہ رہے اور لوگوں میں چلا جائے۔ وہ غربت کے دن تھے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا، اب تم کیا کرو، کھاؤ کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو، بچاؤ۔ کب تک بچاؤ کہا آپ نے، تو مہینہ بھر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے کوئی برائی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی حد نہیں، پہلے حد تھی اب حد ہے، اب کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے اتنا بھی نہ سنبھالے کہ گوشت سڑنے لگے، اس کو جتنا اس کی کھانے کی حد تک سنبھال کے رکھے اور وہ پھینکنے کا ہو جائے تب تک سنبھالنے میں کوئی مطلب نہیں ہے، آدمی بانٹ کے لوگوں کو غربا اور فقراء میں دے دے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کہ اپنے گوشت میں سے کھاؤ، صدقہ کرو اور سنبھال کے بھی رکھو، تو جیسا چاہے آدمی کر سکتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا۔ اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، بس 2 حصے آپ کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے۔ دوسروں میں آپ جس کو بھی دینا چاہیں دیں، رشتہ دار، دوست، دشمن، اپنے پرائے، سب جس کو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی لازم ہے، لازم کے حق اس میں نہیں ہے، لیکن افضل ہے، یہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے ایسا۔